بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ها هنا سؤال مشهور لهم علينا وهو أنه إن نذر أحد أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف لمرض منع من الاعتكاف لا يقضي اعتكافه في رمضان آخر بل يقضيه في ضمن صوم مقصود وهو صوم نفلی۔ پھر یہاں اصحاب شافعی کا ہم پر ایک مشہور سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نذر کی، پھر اس نے روزہ رکھا اور ایسے مرض کی وجہ سے جو مانع اعتکاف ہے اعتکاف نہیں کیا، تو وہ دوسرے رمضان میں اپنے اعتکاف کی قضا نہیں کرے گا، بلکہ صوم مقصود یعنی نفلی روزے کے ضمن میں اس کی قضا کرے گا۔ وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا بِالسَّبَبِ الَّذِي أَوْجَبَ الْأَدَاءَ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ لا وجب ان يصح القضاء في الرمضان الثاني كما صح الاداء في الرمضان الاول كما هو مذهب ظفر۔ اور اگر قضا اس سبب کی وجہ سے واجب ہو جس سبب سے ادا واجب ہوتی ہے، اور وہ باری تعالیٰ کا قول وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ہے، تو واجب ہے کہ قضا دوسرے رمضان میں اسی طرح صحیح ہو جس طرح پہلے رمضان میں ادا صحیح ہے، جیسا کہ یہ امام ظفر کا مذہب ہے۔ او يسقط القضاء اصلا لعدم امکان الصوم الذي هو شرطه كما هو مذهب ابی یوسف۔ یا قضا اس روزے کے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے جو اعتکاف کی شرط ہے بالکل ساقط ہو جائے، جیسا کہ یہ امام ابو یوسف کا مذہب ہے۔ فعلم ان سبب القضاء التفویت والتفویت مطلق عن الوقت فینصرف الى الکامل وهو الصوم المقصود۔ چنانچہ معلوم ہو گیا کہ قضا کا سبب تفویت ہے، اور تفویت وقت سے مطلق ہے، لہذا فرد کامل یعنی صوم مقصود ہی کی طرف لوٹیں گا۔ عزیز طلبہ کرام، شارح نور الانوار ملا جیون رحمہ اللہ تعالی اس عبارت میں اصحاب شافعی کی جانب سے ہم پر وارد کردہ ایک اعتراض نقل فرما رہے ہیں۔ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک معینہ رمضان مثلا سن 1442 کے رمضان کے اعتکاف کی نذر کی، پھر اس نے مذکورہ رمضان کا روزہ تو رکھ لیا، لیکن کسی عذر کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ شخص دوسرے رمضان مثلاً سن 1443 کے رمضان میں اپنے اعتکاف کی قضا نہ کرے، بلکہ رمضان کے علاوہ دنوں میں صوم مقصود یعنی نفلی روزوں کے ضمن میں اس کی قضا کرے۔
ملاحظہ فرمائیے، اگر نظر کے اعتکاف کی قضا کا سبب وہی ہوتا جو ادا کا سبب ہے، یعنی ولیوفو نذورہم، جیسا کہ حنفیہ کہتے ہیں، تو آئندہ رمضان یعنی 1443 کے رمضان میں قضا کرنا درست ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ پہلے رمضان یعنی سن 1442 کے رمضان میں ادا کرنا صحیح ہے۔ چنانچہ امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ دوسرا رمضان پہلے رمضان کے مثل ہے، کیونکہ دونوں میں روزہ مشروع اور واجب ہے، یا قضا بالکل ساقط ہو جاتی، اس لیے کہ مذکورہ مسئلے میں نظر کے اعتکاف کی شرط موجودہ رمضان یعنی 1442 کے رمضان کے روزے ہیں، لیکن یہ رمضان گزر گیا جس کا واپس آنا ناممکن ہے، اور دوسرے روزوں کا واجب کرنا بلا موجب، واجب کرنے والا بلا موجب کے واجب کرنا ہے، حالانکہ بغیر موجب کے کوئی چیز واجب نہیں کی جاتی ہے، اور یہ بھی مسلم ہے کہ اعتکاف بغیر روزے کے درست نہیں ہوتا، لہذا جب رمضان اول معدوم ہو گیا اور دوسرے رمضان کے روزے بلا موجب کے واجب نہیں کیے جا سکتے، اور بغیر روزے کے اعتکاف بھی درست نہیں ہوتا، تو لا محالہ عاجز ہونے کی وجہ سے اعتکاف کی قضا ساقط ہو جائے گی۔ یہی امام ابو یوسف کا مذہب ہے۔ بہرحال علماء احناف میں سے محققین کے نزدیک اعتکاف کی قضا نہ تو ساقط ہوتی اور نہ دوسرے رمضان میں درست ہے، تو معلوم ہو گیا کہ اعتکاف کی قضا کا سبب تفویت یعنی فوت کرنا ہے، اور تفویت وجوب قضا کا سبب مطلق عن الوقت ہے، یعنی اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، اور جب تفویت مطلق عن الوقت ہے تو فرد کامل یعنی صوم مقصود یعنی نفلی روزے کی طرف رجوع کیا جائے گا، صوم مقصود یعنی نفلی روزے کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی مذکورہ اعتکاف کی قضا نفلی روزوں کے ساتھ واجب ہوگی۔ بس ثابت ہوا کہ اعتکاف منظور کی قضا اس سبب سے واجب نہیں ہوتی جس سے ادا واجب ہوتی ہے، بلکہ ادا کا سبب آیت ولیوفوا نذورہم ہے اور قضا کا سبب تفویت ہے۔ فأجاب المصنف رحمه الله تعالى عنه بقوله وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف إنما وجب القضاء بصوم مقصود لعود شرطه إلى الكمال لا لأن القضاء وجب بسبب آخر، يعني في صورة نذر أن يعتكف هذا الرمضان المعهود فصام ولم يعتكف لمانع مرض، إنما وجب القضاء بصوم مقصود وهو النفل لعود شرط الاعتكاف إلى الكمال وهو صوم النفل، لا لأن القضاء وجب بسبب آخر كما زعمتم۔ مصنف نے اس اعتراض کا جواب اپنے اس قول سے دیا ہے، اور اس صورت میں جب کہ کسی شخص نے رمضان کے مہینے میں اعتکاف کی نظر کی لیکن اس نے روزہ رکھا اور اعتکاف نہیں کیا، تو اس اعتکاف کی قضا صوم مقصود کے ساتھ واجب ہے، کیونکہ اعتکاف کی شرط کمال ہی کی طرف لوٹے گی،
نہ اس لیے کہ قضا دوسرے سبب سے واجب ہوئی ہے۔ یعنی اس صورت میں کہ کسی نے اس معین رمضان میں اعتکاف کی نظر کی مگر اس نے روزہ رکھا اور کسی مانع یعنی مرض کی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا، یعنی اس صورت میں کہ کسی نے اس معین رمضان میں اعتکاف کی نظر کی مگر اس نے روزہ رکھا اور کسی مانع یعنی مرض کی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا، تو اس اعتکاف کی قضا صوم مقصود یعنی نفلی روزے کے ساتھ واجب ہوگی، اس لیے کہ اعتکاف کی شرط کمال کی طرف لوٹے گی اور وہ نفلی روزہ ہے، نہ اس لیے کہ قضا دوسرے سبب سے واجب ہوئی ہے جیسا کہ تم نے کہا ہے۔ وتقريره أن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم فإذا نظر بالاعتكاف فقد نظر بالصوم فكان ينبغي أن يجب الصوم المقصود ابتداء بمجرد نذر الاعتكاف، ولكن شرف الرمضان الحاضر عارضه لأن العبادة في رمضان أفضل من العبادة في غيره، فانتقلنا من الصوم الأصلي المقصود إلى صوم رمضان لهذا الشرف العارض، ولما فات شرف رمضان عاد الصوم إلى كماله وهو الصوم المقصود الأصلي أعني صوم النفل، فكأنه صدر حكم من الله تعالى أن صوموا النفل واعتكفوا فيه، والحياة إلى الرمضان الثاني موهوم لأنه وقت مديد يستوي فيه الحياة والممات، ثم إذا لم يصم صوما مقصودا وجاء الرمضان الثاني لم ينتقل حكم الله تعالى إلى هذا الرمضان الثاني، وإنما قال فصام ولم يعتكف لأنه إذا لم يصم لمرض منع من الصوم فحينئذ يجوز الاعتكاف في قضاء رمضان البتہ۔ اس مسئلے کی تقریر یہ ہے کہ اعتکاف صرف روزے کے ساتھ درست ہوتا ہے، لہذا جب کوئی شخص اعتکاف کی نظر کرے گا تو اس نے روزے کی بھی نظر کی ہے، چنانچہ مناسب تو یہ ہے کہ ابتداءً محض اعتکاف کی نظر سے صوم مقصود یعنی نفلی روزہ واجب ہو، لیکن موجودہ رمضان کی شرافت اس کے معارض ہو گئی، اس لیے کہ رمضان کی عبادت غیر رمضان کی عبادت سے افضل ہے، بس ہم اس عارضی شرف کی وجہ سے صوم اصلی مقصود سے صوم رمضان کی طرف منتقل ہو گئے، اور جب رمضان کا شرف فوت ہو گیا تو روزہ اپنے کمال کی طرف لوٹ گیا اور وہ صوم مقصود اصلی یعنی صوم نفل ہے، نفلی روزہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم صادر ہوا کہ تم نفلی روزہ رکھو اور اس میں اعتکاف کرو، اور دوسرے رمضان تک زندگی موہوم ہے، مشکوک ہے، کیونکہ یہ ایک طویل زمانہ ہے جس میں زندگی اور موت دونوں برابر ہیں۔ پھر جب صوم مقصود نہیں رکھا اور دوسرا رمضان آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم اس دوسرے رمضان کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ مصنف نے فرمایا اس نے روزہ رکھا اور اعتکاف نہیں کیا، اس لیے کہ جب اس نے ایسے مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جو روزے سے مانع ہے تو اس وقت رمضان کی قضا میں اعتکاف جائز ہوگا۔ عزیز طلبہ اکرام، مذکورہ بالا اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے متعینہ رمضان کے اعتکاف کی نظر کی اور اس کے روزے رکھ لیے مگر اعتکاف نہیں کیا تو اعتکاف کی قضا نفلی روزوں کے ساتھ اس لیے واجب ہوتی ہے کہ اعتکاف کی شرط یعنی روزہ اپنے کمال کی طرف یعنی نفل کی طرف لوٹ آیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ قضا کسی اور سبب سے واجب ہوئی ہے جیسا کہ معترض نے خیال کیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اعتکاف بغیر روزے کے درست نہیں ہوتا ہے،
چنانچہ حدیث میں ہے لا اعتکاف الا بصوم، مگر یہاں اعتکاف سے اعتکاف واجب مراد ہے، تو حاصل یہ ہوا کہ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ اب اگر کوئی شخص اعتکاف کی نظر کرے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے روزے کی بھی نظر کی ہے، کیونکہ مشروط کو اپنے اوپر واجب کرنے سے شرط بھی واجب ہوتی ہے۔ بس جب مشروط کو واجب کرنے سے شرط واجب ہوتی ہے تو اعتکاف جو مشروط ہے، اعتکاف یعنی مشروط کی نظر کرنے سے شرط یعنی روزہ بھی لازم ہو جائے گا۔ بہرحال اعتکاف کی نظر کرنے سے مناسب تو یہ تھا کہ ابتداءً ہی صوم مقصود یعنی نفلی روزہ واجب ہو جاتا، لیکن موجودہ رمضان جس میں اعتکاف کی نظر کی گئی تھی اس کی شرافت اور فضیلت نفلی روزے کے معارض ہو گئی، یعنی اس پر غالب آ گئی ہے، کیونکہ رمضان کی عبادت غیر رمضان کی عبادت سے افضل اور اشرف ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے جس نے رمضان میں نفل کام کیا وہ غیر رمضان میں فرض ادا کرنے والے کے برابر ہے، اور جس نے رمضان میں فرض ادا کیا وہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے والے کے برابر ہے۔ بہرحال رمضان کی عبادت غیر رمضان سے افضل اور اشرف ہے۔ چنانچہ اسی عارضی شرف کی وجہ سے ہم صوم مقصود یعنی نفلی روزے سے رمضان کے روزوں کی طرف منتقل ہو گئے، یعنی اعتکاف منظور کے زمانے میں نفلی روزوں کی جگہ رمضان کے روزوں کا حکم دیا گیا، مگر جب رمضان کے روزے رکھنے اور اعتکاف نہ کرنے کی وجہ سے رمضان کی شرافت اور فضیلت فوت ہو گئی تو روزہ اپنے کمال کی طرف لوٹے گا، اور کمال صوم مقصود یعنی نفلی روزہ ہے۔ پس رمضان گزرنے کے بعد گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم صادر ہوا کہ نفلی روزہ رکھو اور اس میں اعتکاف کرو۔ حاصل یہ ہے کہ ابتداءً بھی نفلی روزہ واجب ہوا تھا اور اعتکاف کی قضا بھی نفلی روزوں میں واجب ہوئی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ جو سبب اعتکاف کی ادا کا تھا وہی سبب اس کی قضا کا ہے، اور جب اعتکاف کی ادا کا سبب ہی اس کی قضا کا سبب ہے تو معترض کا یہ اعتراض کہ سبب قضا سبب ادا کا غیر ہے وارد نہ ہوگا۔ البتہ یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ موجودہ رمضان کی شرافت اگرچہ فوت ہو گئی ہے لیکن آئندہ رمضان کا انتظار کر کے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آئندہ سال رمضان تک زندگی مشکوک ہے، موہوم ہے، کیونکہ یہ ایک طویل زمانہ ہے جس میں زندگی اور موت دونوں برابر ہے۔ صاحب نور الانوار ملا جیون رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دوسرا رمضان آنے سے پہلے اس شخص نے نفلی روزوں میں اعتکاف کی قضا نہ کی بلکہ دوسرا رمضان آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی اعتکاف کی قضا کا حکم اس دوسرے رمضان کی طرف منتقل نہ ہوگا، اس لیے کہ دوسرا رمضان نہ تو رمضان اول کا خلیفہ ہے اور نہ نظر کے اعتکاف کا محل ہے، کیونکہ نظر کے اعتکاف کا محل رمضان اول ہے۔ پس جب دونوں باتیں نہیں ہیں تو دوسرے رمضان میں اعتکاف کی قضا کرنا بھی درست نہ ہوگا۔ شارح نور الانوار ملا جیون رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ماتن نے کہا ہے فصام ولم یعتکف، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نظر کرنے والے نے کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو تو وہ بلا شبہ رمضان کی قضا کے زمانے میں اعتکاف کی قضا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اعتکاف کا اتصال حکماً صوم رمضان کے ساتھ باقی ہے، اور جب اعتکاف صوم رمضان کے ساتھ حکماً متصل ہے تو اعتکاف کی شرط روزہ اپنے کمال یعنی صوم نفل کی طرف عود نہیں کرے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔